اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ حشر کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 25 آیات پہ مشتمل ہے، یعنی 25 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس میں تقریباً موٹے موٹے 6 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ سورہ کا آغاز تسبیح خدا سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، انسان ہو، جنات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ملائکہ ہوں، ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ذکر تسبیح سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 10 میں مدینہ کے عہد شکن یہودیوں کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، منافقین کا ذکر بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں کو پند و نصاح کیا گیا ہے، صفات قرآن کو بھی بیان کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف جلالی اور جمالی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل تقریباً 6 موضوعات ہیں جس پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ حشر کی تلاوت کرے گا، جنت، عرش، کرسی، حجاب ہائے قدرت، 7 آسمان، 7 زمینیں، درخت، پرندے، پہاڑ، سورج، چاند، فرشتے، سب یہ تمام مخلوق خدا اس سورہ حشر کے پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر پڑھنے والا دن میں انتقال کر جائے تو وہ شہداء میں اس کا شمار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ رحمان اور حشر کی تلاوت کرے گا، خداوند متعال ایک فرشتے کو ننگی تلوار دے کے بھیجتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے، یعنی فرشتہ چوکیداری کرتا ہے۔ اور چھٹے امام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سورہ حشر کی تلاوت کرے گا، صبح تک ہر مصیبت سے امن و امان میں رہے گا۔ پھر میرے امام اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ حشر کی تلاوت کرے تو جس کام کے لیے بھی جائے گا، پروردگار عالم اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یہاں شروع میں جو یہودیوں کی عہد شکنی بیان کی گئی ہے کہ جب پاک پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں کچھ قبیلے آباد ہوئے، اور یہ سن کے آباد ہوئے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا کہ جو دین کا آغاز کرے گا وہ مدینہ سے کرے گا۔ بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنو قینقاع یہ اہل حجاز نہ تھے، بلکہ اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے یہاں حاضر ہوئے تھے کہ آخری زمانے کے نبی کو دیکھیں گے۔ جب پاک پیغمبر تشریف فرما ہوئے تو سرکار دو عالم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی ہے تو راوی یہ کہتا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب پیغمبر نے انہیں دعوت اسلام دی ہے تو یہ دعوت اسلام کی جانب متوجہ ہو ہی رہے تھے کہ اصل میں کچھ جو دشمن اسلام کے تھے انہوں نے بھی کام کو خراب کیا، اور کچھ وہ لوگ جو منافقین تھے جن میں 2 نام 3 نام بڑے سر فہرست ہیں، ابو سفیان جو 40 مکی، اور کعب بن اشرف جو 40 یہودی، اور عبداللہ ابن ابی، یہ جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کی راہ میں کافی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اور پہلے تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ آپ جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب جنگ پہ تیار ہوئے معاملہ تو انہوں نے عہد شکنی کی اور اپنا وعدہ توڑ دیا۔ جب وعدے کو توڑا ہے تو اس وقت یہ شکست سے 2-4 ہوئے، مگر یہ جلا وطن ہوئے، اور چونکہ جلا وطن ہوئے، ہجوم کو حشر کہتے ہیں، یعنی جیسے قیامت کے دن ایک ہجوم ہوگا حشر، تو حشر 2 طرح سے، ایک کہتے ہیں کہ سرزمین شام، چونکہ یہ لوگ بھی ہجرت کر کے شام کی سرزمین پہ چلے گئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق کہ جب حشر کا دن ہوگا تو سرزمین شام میں ہوگا، یعنی وہاں بھی ہجوم ہوگا۔ تو بہرحال کہ جب انہوں نے اپنی جلا وطنی کو قبول کیا ہے، اور چونکہ بنی نذیر کی جلا وطنی جنگ احد کے بعد ہوئی، بنو قریظہ کی جلا وطنی جنگ خندق کے بعد ہوئی، اور انہوں نے کافی مال چھوڑا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سوائے کپڑے اور چند ضروریات کی چیزیں لینے کے اور کوئی لے کے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہو، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ باغ فدق کہ جو رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہوا، جسے مال فہ ہوا، یہ جنگ کیے بغیر، تلوار چلائے بغیر پاک پیغمبر کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور رسول خدا نے بحکم خدا کے وآت ذل قربى حقہ کے تحت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا۔ تو یہ یہودیوں کی ملکیت تھا کہ جو پاک پیغمبر کے ہاتھ میں آیا، اور سرکار دو عالم نے یہاں ان کو بھیجا۔ اور یہاں تک ایک روایت میرے سامنے آئی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ جب مہدی عباسی نے
میرے ساتویں امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کو باغ فدا واپس کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر واپس کرنا ہے تو ہمیں پورا واپس کرو۔ کہنے لگا مولا پورا کتنا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اس کی پہلی حد عدن ہے، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے، اور چوتھی حد سیف البحر اور آرمینیا سے جا کے ملتی ہے۔ وہ سنتے ہی ممبر پہ بے ہوش ہو گیا۔ تو یعنی باغ فدا کا جو تذکرہ ہے وہ بھی یعنی یہودیوں کے ہاتھوں سے پاک پیغمبر میں ہاتھ میں ہے، جو کہ بعد وفات پیغمبر مسلمانوں نے خلیفۃ الرسول نے جناب زہرا سے وہ چھین لیا ہے۔ یہاں ایک عابد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس واقعے کو بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک عابد جس کا نام برسیسا لکھا گیا ہے کہ اتنی اس نے عبادت کی کہ وہ مستجاب الدعوات ٹھہرا۔ جو لوگ اس سے دعائیں کراتے تھے وہ دعائیں مانگتا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک خاتون، جوان عورت، جوان لڑکی جب بیمار ہوئی تو اس کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس عابد کے حوالے کرتے ہیں تاکہ یہ اس کے اوپر اپنے علم کے ذریعے اس کو ٹھیک کر دے گا۔ جب حوالے کیا گیا، شیطان نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس عابد نے اس خاتون کے ساتھ برا فعل کیا۔ وہ جب حاملہ ہو گئیں تو ڈر کے مارے اس نے اس خاتون کو قتل کر دیا۔ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد لاش زمین میں دفن کر دی۔ شیطان نے جا کے انسانی لباس میں، انسانی جسم میں اس لڑکی کے بھائیوں کو اطلاع دی کہ آپ کی بہن کو اسی راہب برسیسا نے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال کافی سوچ بچار کے بعد جب حکومتی تفتیش ہوئی ہے، اس میں پھر برسیسا نے اقرار جرم کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے اور میں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو جب سولی پہ لٹکایا جانے لگا، پھانسی دی جانے لگی، اس وقت یہ پریشان ہے۔ اچانک شیطان پھر ایک انسانی روپ میں آیا اور کہا کہ دیکھیں وہ کام جو تھا پہلے وہ بھی میں نے کرایا ہے، قتل میں نے کرایا، گناہ بھی میں نے کرایا ہے، اور یہ جو دوسرا تجھے پھانسی والا کام ہے اس کی اطلاع بھی میں نے دی ہے۔ اگر تو میری مدد کی ضرورت چاہتا ہے تو میری مدد کر، میں تجھے سولی سے یعنی یہاں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ تو عابد نے کہا مجھے بتائیں کہ میں کیسے آپ کی مدد لے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کریں مجھے سجدہ کریں۔ کہا سجدہ تو صرف خدا کے ہوتا ہے۔ کہا نہیں مجھے سجدہ کریں۔ کہا اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے میں سجدہ کرتا۔ کہا نہیں ہاتھ آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں سولی پہ لٹکے ہوئے اشاروں سے مجھے سجدہ کر دیں۔ جب اشاروں سے سجدہ کیا ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، یعنی اس انسان کا خاتمہ بالکفر ہوا، خاتمہ بالایمان نہ ہوا۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے یہاں اس صورت کے ضمن میں بیان ہوا ہے۔ آخر میں اسم اعظم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پاک پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سورہ حشر میں کوئی اسم اعظم ہے، تو نبی نے فرمایا ہاں سورہ حشر کی جو آخری آیت ہے اس میں اسم اعظم ہے، اس کو کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ عملیات کی جانب آتے ہیں۔ اگر کسی بہرے پن کی شکایت کسی انسان کو ہے، اس کے کان پہ ہاتھ رکھ کے سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا بہرا پن ختم ہو جائے گا، اس کے کان ٹھیک ہو جائیں گے، سماعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر درد والی جگہ ہے اس پہ سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں دم کی جائیں تو وہ درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نمک کے ٹکڑے پہ رکھ کر سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں اور نمک کا وہ ٹکڑا تنور میں ڈال دیا جائے تو انسان جلد ٹھیک ہو جائے گا اگر انسان کوئی بیمار ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص سورہ حشر کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اس کام کے لیے بھی جائے گا خدا بند متعال اس سورہ کے برکت سے اسے کامیابی سے ہمکنار کرے گا، فتح نصیب کرے گا۔ اور اگر بھولنے کی کسی انسان کو بیماری ہے، کچھ بچے ایسے ہیں کند ذہن ہیں، یاد نہیں کر پاتے ہیں، کچھ بڑے بھی ایسے ہیں نسیان کی بیماری ہے، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر کو لکھ کر اس کا پانی بنا کر پئیں تو پروردگار عالم جلد ٹھیک فرما دے گا۔